میر یہ بڑا الارمنگ ٹرینڈ ہے. ہمیں ہر چیز میں فائنل ہمارا سورس آف ریلیف جوڈیشری ہوتی ہے, اسپیریٹ جوڈیشری. آپ سے بات شروع کرنے سے پہلے میں ذرا چاروں ناظرین کو ذرا سنا دوں. آج تو یہاں تک بات چلی گئی. موقع پہ چیف جسٹس صاحب نے عطا من اللہ صاحب کی ایک بات پہ کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا سنائڈ ریمارکس دینے سے بہتر ہے کہ آپ یہ پڑھ لیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی لگائی, انہوں نے ایک تو ان کو لگائی مخدوم صاحب کو کہ آپ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں اٹارنی جنرل بن گئے تھے اور کچھ لوگ وزیر بن گئے تھے, تو اصولوں کی بات نہ کریں. وہ اس لیے, اور اس وقت کلیئرلی ان کا نشانہ عطا من اللہ صاحب تھے جو مشرف دور کے اندر 2 سال تک کے پی, اس وقت تو خیر فرنٹیئر پروونس کہتے تھے, اس کے وہ لا منسٹر تھے اور بلدیات وغیرہ کا بھی تھا. تو انہوں نے ان کو بھی چوٹ لگا دی کہ آپ تو خود ڈکٹیٹر کے لا منسٹر رہے ہیں, تو آپ ہمیں نہ بتائیں. تو اب اتنی پرسنلائز گفتگو ہو گئی. اور ایک موقع پہ کچھ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انگریزی میں ہیں. ایک موقع پہ ان کو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یار میں بھی جج ہوں, مجھے ہی بولنے کا اتنا اختیار ہے. اور تو اور جونیئر جج جسٹس عائشہ, انہوں نے بھی انٹرپٹ کیا چیف جسٹس کو جب بات کر رہے تھے, اینڈ اٹ واز اے فری فار آل. لیکن مہر آپ کے پاس آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کوئکلی لوگوں کو ذرا سنا دوں, بیکاز یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وارننگ لائرز ہیں, ناٹ ججز آف دا سپریم کورٹ. ذرا سنیے کیا باتیں چل رہی تھی. واو, it doesn't look like it was unbelievable. ٹھک ایک جواب, کاؤنٹر جواب, everything. میں یہ سپریم کورٹ بھی کانفلکٹ میں, آپس کی جنگ اب کھل کے بالکل سامنے ہے. اچھا, انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے سے لڑائی میں ہیں. اب ایون ٹیررسٹ کے اگینسٹ اس دن ریزولوشن تھا مائنورٹیز کے تحفظ میں, اس میں پارلیمنٹ ڈیوائیڈ ہو گئی. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس پہ ایکسٹریمزم کے اوپر آپ کر رہے ہیں ایکشن, تو پارلیمنٹ سے شروع کر دیں جن لوگوں نے اس ریزولوشن کو اپوز کیا تھا کہ نہیں مائنورٹیز کا تحفظ نہیں ہونا چاہیے. ہر جگہ کانفلکٹ ہے. اس پورے ماحول میں کیا نظر آتا ہے کہ عمران خان باہر آئے تو کیا ہوگا, یا آنے دیا جائے گا آپ کے خیال میں؟ اور دوسرا, جو خود سپریم کورٹ اتنی اوپن کانفلکٹ میں ہے, کیا کل کو یہ کوئی بائنڈنگ فورس بن سکتی ہے؟ کچھ تمام معاملات تو اب سپریم کورٹ میں اینڈ ہونے ہیں. بہت بہت شکریہ. میں بھی یہ بھی آپ نے چلایا, اینڈ the fact is it makes great television on a lighter note. It's fantastic television. مگر ہماری بدقسمتی ہے that جس جنکچر پہ ہم کھڑے ہیں ملک کے, we don't need fantastic television. معذرت کے ساتھ ہمیں تو حل چاہیے اپنی تمام تر مسائل کا, ہمیں کوئی رہنمائی چاہیے. نہ وہ ہمیں پارلیمان سے رہنمائی مل رہی ہے, اور بدقسمتی سے عدلیہ کی طرف سے بھی وہ نہیں مل رہی. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں جو سماعتیں ہوئی ہیں, اور اب اگلی تو جمعرات کی ہے, مگر ایک اوور لائن چیز آپ کو دیکھی کہ میں ذاتی طور پہ بائی دا وے مجھے لگتا ہے کہ جدھر ڈیفرنگ اوپینینز ہوتی ہیں بہترین بات ہوتی ہے, اچھی بات ہے. ہمیں یکسوئی نہیں چاہیے بینچ کے اندر, ہمیں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز چاہیے. مگر جب ایک ڈفرینس آف اوپینین slides into personal, quote unquote, I will borrow the words from the Chief Justice himself, snide remarks, tab zara it's just in bad taste. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جھلک نظر آتی ہے کہ اندر واقعی صرف ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے, یہ زخم ہیں, اور یہ زخم گہرے بہت ہیں, اور اس کے اثرات ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں بھی ہوں گے. ابھی ہمیں کلیئرٹی کی ضرورت ہے, مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا واضح طور پر ڈیوائیڈڈ اور منقسم بینچ ہے. چند ججز کو لگتا ہے کہ ہمیں اوریجنل سن کی طرف جانا ہے, اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے. جو جنوری کے اندر بلہ لینے کے نشان واپس لینے کا فیصلہ تھا, دا اوریجنل سن. کچھ کو یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی انٹرپریٹیشن نے بیڑا غرق کر دیا اور معاملے کو گمبھیر کر دیا. اینڈ دین آف کورس یو ہیو دیٹ اسکول آف تھاٹ جو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے, کچھ سانو بھی مرندہ شوق تھی. تحریک انصاف نے اس کے بعد جو بیڑا غرق کیا انٹرپریٹیشن کے ساتھ, انڈیپینڈنٹس بھی خود بن گئے, جا کے کنٹیسٹ بھی نہیں کرنے کی کوشش کی, ڈنٹ ٹیک اے اسٹینڈ کہ ہم تحریک انصاف میں ہی ہیں, ہماری ریزرو سیٹس ہمیں ادھر سے ہی دیجیے. مجلس وفد المسلمین کو اپنے کیا ہے دیگر جماعتوں کو. کانفلکٹڈ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ایکسیپٹیبل ہوگا سب کے لیے؟ دیکھیں فیصلہ اب کس طرح آتا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ 7-6 کا آئے گا, ہمیں اکثریت چاہیے نا. یہ کانفلکٹڈ سپریم کورٹ تو اچھی بات ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, مگر ایک واضح فیصلہ آ جائے, وہ دیٹ از واٹ وی وانٹ, اور وہی آنا چاہیے. کہیں ایگزیکٹ 13 آڈ نمبر ہے آپ کے پاس, کہیں نہ کہیں تو فیصلہ آئے گا, اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھے گا. دلیل کو دلیل سے لڑنا چاہیے. نہیں, میرا تو فرق سب یہ ہے کہ دلیل کو دلیل سے لڑنا چاہیے, جج کو جج سے نہیں لڑنا چاہیے. اینی وے, عمران خان باہر آتے نظر آتے ہیں. ایسی بات ہے,
عمران خان باہر آتے نظر آتے؟ نہیں آتے سر. اور ابھی جائیں تو مظہر صاحب مظہر صاحب نے پوری بات جو ہے پورا دریا کوزے میں ڈال دیا. وہ اگر آ بھی جائیں جو کہ مجھے نہیں آتے دکھائی دیتے, سوال آپ کے اور میرے کام کا ہے. ہم ان کو کچھ دکھا سکیں گے, ہم ٹی وی پہ دکھا سکیں گے, ہم ان کو کور کر سکیں گے, وہ تو ہم نہیں کور کر سکیں گے. تو وہ اب اندر بیٹھیں یا باہر آئیں, ہمارے لیے اٹس آل دا سیم. بٹ ادھر وچ وے آئی ڈونٹ سی ہم کمنگ آؤٹ. اچھا مجھے بریک لینی ہے, لیکن بریک سے پہلے فیصل آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. تاثر یہ ہے, اور تاثر سے زیادہ خبر بھی یہ ہے, اور مجھے ایک ٹینشن نظر آتی ہے ان کے درمیان میں, رولنگ گورنمنٹ اور اداروں کے درمیان میں. وہ کہتے ہیں گورنمنٹ اپنا وزن اتنا نہیں کھینچ رہی جتنا اتنا کھینچنا چاہیے تمام معاملات کے اندر, اور بہت زیادہ بوجھ یہ انسٹیٹیوشن پہ اور باقی لوگوں پہ ڈال رہے ہیں کہ اس سے بھی ان کو بچائیں, اس سے بھی ان کو بچائیں, یہ معاملہ بھی لے کے چلیں. یہ جو خبر یا اندازہ ہے, آپ سے میں نے بریک کے بعد یہ پوچھنا ہے, اس پہ کتنی حقیقت ہے؟ کیونکہ یو آر ون آف دا بیسٹ پیپل ٹو give us both sides of the picture. Meher, same question. میں اگری کرتی ہوں مظہر صاحب سے, جتنا کھونا تھا وہ تو کھو دیا, مگر ایک مورل وکٹری کے اوپر تحریک انصاف کھڑی ہے. بہتر ہے کہ فیصلہ جو ہے اب ہے, سیاسی کیس ہے, اس سے تو انکار نہیں کر سکتے, مگر بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے. کہ ایک لسٹڈ پولیٹیکل پارٹی ہو تو اسے اگر آپ نشان لے لیں تو پھر کیا ہوگا؟ آئین اس کے اوپر خاموش ہے. الیکشن ایکٹ کا 66 اور 67 بھی بڑا واضح ہے پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن کے حوالے سے. بٹ دیز آر اے لاٹ آف یہ بڑے گریز اور ابہام ہیں جو آگے جا کے بڑی دشواری ہوگی اگر یہ جوابات نہ ملے. اسی پہ بات پہ اطہر منلہ نے جب بات کر رہے تھے کل کی ہیئرنگ میں, تو انہوں نے کہا کہ بڑی ڈیلیکیٹ ایریا ہے, بیکاز آپ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ اب ایسی چیز کو ہم کنڈون کریں جو کل کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. آج تو پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گی, کل کو یہ ٹویسٹ بھی ہو سکتا ہے. میں اس زاویے سے پوچھ رہا ہوں کے ساتھ کیا کل کو ہو سکتی ہے کیا ابھی ہوئی نہیں ہے, آلریڈی نہیں ہوئی؟ نہیں, ان کا یہی مطلب ہے پھر تو سپریم کورٹ سینکشنڈ انوائنٹڈ چیز ہو جائے گی نا. بات یہ ہے کہ اب سب کچھ سپریم کورٹ سینکشنڈ ہی ہوتا ہے. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ لاجک کے اوپر کریکٹ کر لیا جائے, کیا سپریم کورٹ کو لاجک میں فیصلہ کرنا ہے کہ لیٹر آف لا پہ کرنا ہے؟ یہ ایک پرنسپل طے ہو جائے گا اس فیصلے میں. لیٹر اینڈ اسپرٹ آف لرنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ تینوں کا بہت شکریہ. ابھی بڑی فلوئڈ سچویشن ہے, لیکن مجھے آئی ایم کانفیڈنٹ کہ آنے والے 4-5 دنوں میں یا تو کوئی نیا مقدمہ آ جائے گا جو ہم سن رہے تھے, ایک ریار ہے وہ آ جائے گا شاید عمران خان پہ, یا کوئی پرانا مقدمہ بھی ہم نکال کے جھاڑ جھوڑ کے فائل ریوائیو واٹا صاحب کر سکتے ہیں, ہوتا رہتا ہے. ایک تو وہ نظر آ رہا ہے, لیکن وہ میں جو آپ سے بات کر رہا تھا وہ میں کہا آپ سے خبر بھی شیئر کر لوں. جب میں نوٹس پڑھ رہا تھا تو اس زمانے میں بڑا کانفلکٹ, آپ کو یاد ہے مولانا صاحب کا شروع ہو گیا تھا اس وقت جنرل باجوہ سے اور سارے. تو اس وقت جو میری انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ 2019 میں مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی تھی باجوہ صاحب سے, اور اس پہ بڑی طبقات سے آرائیاں ہوئی تھی. یہ تھی کہ شاید وہ انہی کی پارٹی کے ایک اور لیڈر بھی تھے, تو وہاں پہلے بدمزگی بھی ہوئی وہاں پہ کہ جی آپ کسی کو یہودی کہتے ہیں, کسی کو احمدی کہتے ہیں. اور پھر دوسری سائڈ کی خبر یہ تھی کہ جی مولانا صاحب کا اصرار تھا ان سے کہ آپ پی ایم ایل این کو کہیں کہ ریزائن کریں اسمبلیوں سے, اور اس زمانے میں وہ پی ایم ایل این دھمکیاں دیتی تھی ہم ریزائن کریں گے, تو ان کا خیال تھا کہ آپ ریزائن کریں, اور لیکن وہ ریزائن نہیں کیا پی ایم ایل این نے, تو وہ بھی ان کو بہت ناراضگی تھی. پھر جب دھرنا لے کے آئے تھے, اور اس کے بعد جب یہ فاٹا کے ڈسٹرکٹس مرج ہو رہے تھے پروونس کے اندر, اس میں بھی پھر بہت زیادہ ایک کانفلکٹ ہوا. لیکن ایک چیز جو زمانے میں مجھے پتہ لگی کہ ایک اور چیز ہے جس پہ مولانا صاحب کسی کو پتہ نہیں ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا, بیکاز تب تک مولانا صاحب انڈسپیوٹڈ لیڈر تھے. یہ دیوبندی جتنا ہمارا طبقہ فکر ہے سارا اس کا, تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہے تقی عثمانی صاحب کا اور عبدالرحیم صاحب کے پھر مدرسے بنے, وہ بھی بنا, تو شاید وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بنوائے گئے ان کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک تاریخ چل رہی تھی. یہ بائی چانس نوٹس مل گئے تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں.